اور اگر میں کہہ دوں کہ کتنے رسول اور پیغمبر آئے، کسی کو یہ استثناء نہیں ملی کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار کر دیا۔ یہ شان، یہ سیرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا، اور اس رحمت کے سائے میں یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ رحمت للمسلمین ہیں، لیکن نہیں، آپ کو پورے عالم کے لیے اس میں ساری دنیا کا احاطہ آگاہ کرا ہے، ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں بنگلہ دیش میں میں نے ابھی محسن صاحب سے شکوہ کیا کہ یہ سامنے جو تمبو لگایا ہوا ہے، یہ بارہانی جو بھی ہے، اس نے ہمارے آدھے بھائیوں کو، ہمارا آدھا جلسہ اس جتنا اس تمبو کے پیچھے ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے مسلمان آقا سے محبت، آقا سے عقیدت، اس کا معیار کیا ہے۔ آج جو جلوس نکلا، اب کیلکولیشن کون کرے گا، لیکن لاکھوں فرزندان توحید میں، عاشقان رسول نے آج کے اس پروسیشن میں حصہ لیا۔ تو یہ محبت اور یہ عقیدت جو بنگلہ دیش کے بھائیوں کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ایک مثال ہے جس کی پیروی پوری دنیا کو کرنی چاہیے۔ حضور کی شان یہ ایسا نہیں کہ 12 ربیع آیا، 12 ربیع چلا گیا، کسی کو پتہ نہ چلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا خاموشی سے اس عزیز دن کو گزار دے، اس کے اس فرض کا حق بھی ادا نہ کرے جو شکر گزارانے کا ہم پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ آپ میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ یہ کسی اور مخلوق پہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ میں آپ پہ احسان کرتا ہوں، انسانوں پہ احسان کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز جو اللہ نے ہمیں دی، تو اس کا حق ہے کہ ہم اس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یوم ولادت کو عقیدت اور احترام سے منائیں۔ اور کیوں نہ منائیں، حضور ہمارے لیے آپ جانے کا علاج ہے، حضور جانے کائنات ہے، اور آپ کی جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، اگر میں آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کر پاتا۔ ربوبیت پالنا، اس میں انسان بھی ہے، جن بھی ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، نظام ہے، یہ سارا کائنات ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے میں
پیدا نہ فرماتا تو یہ سارے نظام کا جو میں نے یہ نظام بنایا رکھا ہے میں اس پورے نظام کو ظاہر نہ فرماتا. اور آپ دیکھیں کہ آپ ہیں تو کائنات زندہ ہے. وہ جو واقعہ ہے آپ معراج شریف پہ حضور تشریف لے گئے تو اس میں کافی چیزیں ہیں کہ آپ جس بستر پہ سوئے ہوئے تھے اس سے اٹھے تو وہ جو گرمی تھی جب واپس آئے تو وہ گرمی اسی طرح تھی. وضو کا پانی جو بہ رہا تھا واپس آئے تو پانی بہ رہا تھا. یہ جو نقص العقل تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو خواب ہے. ان کو معلوم نہیں کہ حضور جانے کائنات ہے جی. اور جب آپ گئے آپ کے پاس گھڑی ہے, گھوڑی جس میں ہم سیل ڈالتے ہیں گھوڑی میں سیل ڈال کے چلتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ گھڑی رک جاتی ہے. رکتی ہے تو جیسے 1:20 پہ گھڑی رک گئی کیونکہ سیل ختم ہو گیا. اور جب ہم اس میں سیل ڈالتے ہیں تو اس جگہ سے جہاں سے کھڑی ہوئی وہاں سے وہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جانے کا اعلان جب گئے تو نظام رک گیا, جانے کا اعلان آئے نظام چل گیا. تو حضور کی اپنی شان ہے, جانے کائنات ہے. ہماری زندگی آپ کے طفیل ہے, ہماری نعمتیں ہمیں جو ملتی ہیں وہ آپ کی طفیل ہے. ہم میں جو اللہ کے فضل و کرم ہے وہ آپ کے طفیل ہے. اور کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. پہلی امتوں میں لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھی, بندر بن جاتے تھے, پتھر برس جاتے تھے, زمین ان پہ الٹ کر دی جاتی تھی, عذاب آتے تھے. لیکن آج حضور کے ساتھ حضور نے ہمیں ان کے صدقے آج ہم پہ وہ جو عذاب آتے تھے وہ حضور کے صدقے آنا بند ہوئے. امتحان کبھی کبھی آتا ہے جیسے کرونا کا امتحان ہے. اور یہ امتحان بھی تو اس لیے تھا کہ دنیا نے جو مادی ترقی کی تو انہوں نے پھر دعوے کیے کہ ہم تو جناب آسمانوں پہ جا کے ہم وہاں پہ اپنے لیے بلڈنگ بنائیں گے, وہاں سے ہم کائنات زمین پہ جہاں چاہے وہاں پہ ہم حملہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جو کریں گے, ہمارے میزائل اتنے طاقت میں ہیں, ہمارا ایٹم جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں کر رہے ہو, چھوڑو ان ساری باتوں کو. میں ایسا ذرہ جو نظر نہیں آ رہا, جو ایٹم سے بھی چھوٹا ہے, میں ذرا یہ چھوڑتا ہوں, آؤ ذرا اس سے کوئی ساتھ پہلے نکلو. اور آپ نے دیکھا اللہ کی شان کہ چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ خدا کو نہیں مانتے, وہ ایک چیز ہے. لیکن جب یہ کورونا آیا تو وہ دوڑتا ہوا مسجد میں گیا, چائنا کا پریزیڈنٹ, اور مسجد میں جا کے مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے خدا سے کہہ دو کہ بس ہماری جان چھوڑے. ابھی تو اللہ نے تمہیں بہت نہ نظر آنے والا ایک ایسی چیز چھوڑ دی. اور پھر اس نے نماز امامتی کے ساتھ اس نے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھی. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. یہ تو خیر ایک آزمائش تھی,
لیکن وہ جو عذاب آنے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ عذاب اور حضور کے صدقے ہم پہ آ رہا ہے۔ تو آج میں جو یہاں پہ آپ حضرات نے جس جذبے سے میلاد شریف میں حاضری دی، اور ہمارے منسٹر صاحب اور ایم پی صاحب، آپ کی شرکت نے بھی محفل کو دوبالا کیا، لیکن مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب بھی سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے والد بھی مرید، اور ان کے والد بھی ایم پی صاحب کے والد بھی طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جی سریکوٹی سید احمد شاہ ان کے مرید ہیں، یعنی وہ فاؤنڈر جو تھے جامعہ کے ان میں سے تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے جامعہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے حضرت کے ساتھ مل کے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا۔ تو میرے ساتھیوں، آج ہمیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میلاد شریف حضور کی محبت ایک سلسلہ ہے۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بنیاد رکھی، آج اس سلسلے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج لاکھوں بچے جو ہے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اپنی محبت اور عقیدت کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اظہار کس جذبے اور بلبلے سے کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ادارے یہاں پہ بنے، انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ، اور جس کے ذریعے سے آج جامعہ احمدیہ سنیہ کا وجود آیا، آج پورے بنگلہ دیش میں دینی ادارے قائم ہوئے، آج بنگلہ دیش کے کتنے سرکاری ہمارے اداروں میں بنگلہ دیش کی خدمات اس اداروں سے نکلے ہوئے ہمارے بچے کر رہے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا، بنگال کا انتخاب کیا، کہ یہاں پہ آ کے آپ نے جامعہ کی بنیاد رکھی۔ آج ماشاءاللہ جامعہ جو ہے اس نے کتنی ترقی کی، دیگر اداروں نے کتنی ترقی کی، پھر آپ کی غوثیہ کمیٹی، منسٹر غوثیہ کمیٹی بنگلہ دیش، جو ابھی ریسنٹلی کرونا کا ایک امتحان تھا آیا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک کانسپیریسی تھیوری تھی، اس کو میڈیا نے کوئی اس انداز سے کیا کہ بہت خوف احساس پیدا ہوا، اور لوگوں نے اپنے بھائی کے قریب نہیں جا رہا تھا، بیٹا باپ کے قریب نہیں جا رہا تھا، باپ بیٹے کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب بہت تیزی آ گئی اور لوگوں نے مرنا شروع کیا، تو اپنے لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب سے تربیت یافتہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اس ادارے کے، اس مکتب کے ساتھیوں نے، غوثیہ کمیٹی کے ممبران نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ جن کو بابا نے چھوڑ دیا ان کو انجمن نے سینے سے رکھا، جس کو ماما نے چھوڑ دیا اس کو انجمن نے سینے سے رکھا، جس بھائی کو بھائی نے چھوڑا انجمن نے ہاتھ بڑھایا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان کو اپنی جگہ یہی جذبہ، پھر ہندو مرے ان کو بھی سنبھالا گیا، بدھسٹ مرے ان کو بھی اپنوں نے چھوڑا، لیکن ان کے طریقے کے مطابق ان کو بھی انہوں نے سنبھالا دیا، دوسرے عیسائی کرسچن تھے ان کو بھی۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا میسج میں دینا چاہتا ہوں
اور یہ آواز آپ کے ایوانوں تک جانی چاہیے کہ اس دور کے اندر جب کہ آپ ہیومینٹی، انسانیت، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ مذہبی ہم آہنگی، ریلیجیس ہارمونی، اس وقت ایک طرف یہ کوشش ہے کہ ریلیجیس ہارمونی پیدا ہو، دوسری طرف سے سازشیں ہوتی ہیں کہ کس طرح لڑایا جائے مسلمانوں کو دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، نفرت پھیلائی جائے۔ تو یہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے، ہارمونی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں جو مظاہرہ بابا جی کے بچوں نے دیا، غوثیہ کمیٹی نے دیا، سید طیب شاہ رحمت اللہ علیہ طاہر شاہ صاحب کے مریدین نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، ہیومن رائٹس کو جھنڈا بلند کیا، ریلیجن جو ریلیجیس ہارمونی ہے اس کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ اگر اسی کو بنیاد بنا کر ہم ریاستوں کے اندر، حکومتوں کے اندر اس کو بنیاد بنائیں اور مختلف مذاہب کو اپنے اس کے اندر ان کو یہ آزادی ہو، لیکن کوئی کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے یہ اعزاز جامعہ احمدیہ سنیہ سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ چلتے چلتے خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو تربیت کی اور اس تربیت کا جو سبق پڑھایا، جب اس کا امتحان کا وقت آیا، جب کورونا کی مصیبت آئی، تو اللہ کے فضل سے ہمارے یہ جو بھائی ہیں، یہ غوثیہ کمیٹی، یہ سرخرو ہوئی۔ کل مجھے ایک رپورٹ انہوں نے دکھائی جس میں کوئی 7,000 کہتے ہیں 7,800 یا کتنے لوگوں کو دفن کیا، کفن کیا، کتنے ہندوؤں کو، کتنے عیسائیوں کو، کتنے بدھسٹ کو۔ تو یہ اعزاز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ آج اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل ہے، جو رحمت للعالمین، آپ کی رحمت جو ہے آج ہمارے غوثیہ کمیٹی کی صورت میں یہ رحمت جو ہے وہ صرف رحمت للمسلمین تک محدود نہیں رہی، یہ رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل ہے آج حضور کے بچوں نے عملاً اس کا ایک مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہم ان کے لیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی بنگلہ دیش کے دوسرے ساتھیوں سے بھی، اس کے علاوہ انہی بھائیوں کے ذمہ دعوت الخیر کا پروگرام دیا ہے، امن کا، خیر کا، کہ جائیں مسلمانوں کے پاس جائیں، اگر غیر مسلم ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ ہم خیر چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، امن کا فروغ اس کو پھیلانا، اس کے لیے دعوت الخیر کا پروگرام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پروگرام ہے جو کہ حکومتوں کو کرنی چاہیے، اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق بالکل کر رہے ہوں گے، لیکن جو فیڈ آپ کو یہاں سے مل رہا ہے، جو سلسلے کے بھائیوں کی ایک جذبے کے ساتھ ان کی خدمات اس بنگلہ دیش کی حکومت کو مل رہی ہے، میں صرف اتنی گزارش کروں گا، انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہماری آواز سن جائے، انشاءاللہ ہم کوئی صلاح نہیں چاہتے،
کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا. ریوارڈ کون دے گا؟ ریوارڈ اللہ دے گا. آپ صرف دو چیزیں ہیں کہ ایک ہمارے اس نظام کو جس میں ہم یہاں پہ جو ہمارے ساتھیوں نے کیا اس کو مثال بنا کے کوئی ایسا نظام ترتیب دیا جائے کہ یہاں انسانیت جو ہے اس کی خدمت کو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایسی اویئرنیس پیدا ہو جس طرح کووڈ کے اندر غوثیہ کمیٹی نے جس طرح مظاہرہ کیا اور جس طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی اس میں تفریق نہیں ہوئی، سب نے خدمت کی. یہ بھی ایک بنیاد ہے. اور تیسرا ہمارا دعوت الخیر ہے. یہ پیغام ہم پورے بنگلہ دیش کے عوام کو دینا چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ پیار اور محبت کے اس پروگرام کے اندر تاکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو جس میں نفرتیں نہ ہو، کدورتیں نہ ہو، جس میں دشمنیاں نہ ہو، جس میں پیار ہو، محبت ہو، ایک دوسری شانتی ہو، امن ہو، پیس ہو. ایسی سوسائٹی کے لیے یہ جو بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہزاروں لاکھوں جو اس شامیانے کے پیچھے ہیں، جو یہاں سے ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو اس طرف بھی ہیں، جو گھروں کے اوپر کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس مقصد کو لے کے آگے جائیں. یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کرے. میں خوش ہوں کہ پرائم منسٹر صاحبہ نے میلاد کا پروگرام، پھر جس طرح کریٹیکل پوزیشن ہے ہمارے معاملات جو تھے وہ چونکہ یہاں پہ کچھ ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے سچویشن جو تھی وہ کریٹیکل تھی اور یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اسپیشل بلیسنگ آف ہر ہائنس پرائم منسٹر شیخ حسینہ we were allowed to celebrate this holy Eid Milad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam procession. So ہمارا پیغام اور ہم کو اس بات پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی جس طرح اوپر اٹھ رہی ہے، یہ بھی دنیا کے لیے ایک ایگزامپل ہے. ہم ریفرنس دیتے ہیں اسمبلیوں میں، سینٹ میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، آپ کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی پرائم منسٹر کو بتا دیں کہ آپ کے گورننس جو ہے وہ آج دنیا کے لیے آج جو ہے وہ ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ جو اس طرح ترقی ہو رہی ہے شب و روز یہ ترقی جاری اور ساری رہے. اور محترمہ پرائم منسٹر صاحبہ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اقتدار قائم و دائم رکھے. رب تو بس یہی میری گزارش ہے. ایک دفعہ پھر میں ایم پی صاحب کا، منسٹر صاحب کا، دیگر ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں. تو منسٹر صاحب نے غوثیہ کمیٹی کے لیے 2 لاکھ روپے جو دفن کے لیے دیا. ماشاءاللہ منسٹر صاحب جو ہیں آئے ہیں وہ دے کے جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ان کے لیے ہماری خصوصی دعائیں ہوں گی کہ اللہ ان کو اسی طرح انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ انہیں اللہ کامیابی سے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাহলে আমাদের কাপড় রয়েছে, আমাদের পায়রা আমাদের পায়রা আপনারা কাপড় ধরেন, নামাজের মতন হয়ে বসেন, নামাজের মতন হয়ে বসে কাপড়কে ধরুন. নামাজের মতন سیدی صابر صاحب ممکنوری ہاتھ پہ بیعت کیجئے. ان کا دست ہے دست غوث زمان،
یہ قیمتی سب کی عظمت کیجیے انہوں نے بھائی بھائیدان انہوں حق مبارک کو ظلمانے ہو এই মূল্যবান সময়কে আপনারা হারাইবেন না সবাই হুজুরের হাতে পায়ে ধরে যান যিনাকে যাকে আমার দাদা হুজুর শৈশবকালে বলেছেন সাবেক বাঙ্গাল का पीर है आज साबिर शाह बंगाल की पीर की हैसियत से रूनुमा हुए हैं हम सबको चाहिए ये कीमत ওনাকে হুজুরকে পাকে সিলসিলা কাজের জন্য পাঠিয়ে দিতে হবে হুজুর ভাইরা মাল সামান ভিতরে থেকে উঠলে যেরকম ইয়ে করে তাই যারা পিপাসা যারা তাদেরকে পানি দেওয়া দরকার তাই এই সিলসিলার আপনারা জানান সবাই আমাদের এই সিলসিলা হক আমাদের মুর্শিদ বরহক এটা সরাসরি রুহানি সম্পর্ক হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু সাথে আমরা সিলসিলা হচ্ছে সাইন্স এবং তাদের সিলসিলা বলতে যে শুনে যারা কাপড় পাবে না তারাও যারা কাপড় করতেছে তাদের পিঠে হাত দেন এখানে কাঁধের উপরে হাত দেবেন তোবার উপরে তোবা করতে আপনারা যারা তোবা সবাই তোবাতে সামিল হয়ে যান যারা পুরাতন বাইক আছেন নতুন যারা বাইক হচ্ছেন সিলসিলায় তাকে হচ্ছেন সব ওনারাও বর্গদের জন্য আপনারা তোবার সামিল হয়ে যান তোবার সক্ষম হতে পারে আর একটা আছে মোবারক দিন জুলুসের দিন আজকে হুজুর করিম জুলুস এবং হুজুর করিম অওলাদে পাক আপনাদেরকে সিলসিলায় দাখিল করাচ্ছেন আপনার ভাগ্যবান আজকে भाई साहब आज खुश नसीब है साथ पढ़े या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से छोटे बड़े जितने गुनाह किए हैं सबसे तौबा करता हूँ आइंदा के लिए वो काम करूँगा जिससे अल्लाह रसूल राजी हो और वो काम नहीं करूँगा जिससे अल्लाह रसूल नाराज हों हाथ सामने बाहर आपको चले जाए सिलसिला कादिया ये सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से राजी हो उनसे सिलसिला चला आ रहा है जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो उनसे ये वहाँ से इन्होंने आगे इसको चलाया और ये चलते चलते ये सिलसिला जो है ख्वाजा अब्दुर्रहमान शोरी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद से अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह फिर तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह और
طاہر شاہ صاحب سے ہوتے ہوئے آج حضرات نے میرے ذمہ بھی کام کیونکہ طاہر شاہ صاحب بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں دے سکتے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ سلسلے کا کام مکمل ہو جائے۔ سلسلے کے برکات آپ سب کے سامنے ہیں۔